دوستوں، آج جو صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ کی ہے، اس کے تناظر میں آپ یہ بہت اطمینان کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بھی مشرق وسطیٰ جیسی ہے۔ یعنی پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے بعد اس بات کی عوام کو بھی امید تھی اور سیاستدانوں کو بھی امید تھی اور حکمرانوں کو بھی امید تھی کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، لیکن اس کے برعکس پاکستان میں جو ادھم چوکڑی مچی ہوئی ہے، پاکستان میں جو ایک ایسا دور آ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ پیر پگارا صاحب نے کل جو ہے اندرون سندھ خطاب میں یہ کہا ہے کہ جناب یہ ماشاء اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے لوگ عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ ماشاء اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال، اور دوسری جانب جو ہے اس وقت جو اسرائیل نے اور امریکہ نے اور ناٹو نے یہ کل فیصلہ کیا، جمعرات والے دن 15 فروری کو ان کا اجلاس تھا کہ جی ہر صورت میں اسرائیل کا ساتھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آنے والی ہے؟ اس کے بعد جو ہے امریکہ اپنی فوجی تنصیبات اور پوری فوج کے ساتھ، یعنی جو اسرائیل ہے وہ امریکہ بن جائے گا اور وہ یورپی یونین بن جائے گا۔ یہ ساری قوتیں مل کر کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عربوں پر، یعنی یہ جو پورا ہے شام ہے اور لبنان ہے اور لیبیا ہے اور ٹرکی ہے اور سعودی عرب ہے، سعودی عرب بھی ہے، وہ بھی آئیں، آپ بھی آئیں گے اس میں، سعودی عرب ہے، اور یہ بحرین جو اسرائیل امریکہ کا اڈا بنا ہوا ہے، اسے آپ اسلامی ملک بھی کہیں گے۔ یہاں سے جہاز اڑ کے جا رہے ہیں تو وہ جو ہے یمن پر حملہ کر رہے ہیں، اور متحدہ عرب امارات جن کی ترقی کے، جن کی معاشی استحکام اور بقا کی بڑی قسمیں کھائی جاتی ہیں، بڑی مثالیں دی جاتی ہیں دنیا میں، آج وہ تمام ممالک پر اسرائیل ایک ایک کر کے حملہ کر رہا ہے، اور پوری عالم کفر جسے کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی پوری یورپی یونین کے 37 ممالک اور امریکہ، فرانس وغیرہ اور برطانیہ بھی، برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، فرانس تو ہے لیکن برطانیہ نہیں ہے۔ برطانیہ سب سے پہلے، ڈیوڈ کیمرون کی میں بات بتاؤں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رفح میں جو آپ نے حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے بیان دیا ڈیوڈ کیمرون نے کہ جب آپ رفح میں حملہ کریں تو بڑے احتیاط کے ساتھ کریں کہ آپ کو جب پورا یقین ہو جائے کہ آپ وہاں فتح حاصل کریں گے، یعنی مسلمانوں کا قتل عام مکمل کر لیں گے، تب آپ جا کر کے وہاں پر حملہ کریں۔ اور 15 فروری کو وہ 12 فروری کو اس نے وہاں پہ حملہ بمباری کی ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لوگ وہاں پہ گھروں سے نکل رہے ہیں، وہاں پہ وہ کیمپ تھے جو آپ کے غزہ سے لوگ نکلے ہوئے تھے، ان کا وہ کیمپ تھا۔ لیکن آپ صورتحال دیکھیں کہ اس قدر کیمپوں میں رہنے والوں کو، جس میں زخمی بھی ہیں، اور کیمپوں میں تو صرف بچے اور عورتیں ہی ہیں نا، ان کو وہ مار کے صحرائے سینا میں بھیجنا چاہتا ہے، جہاں وہ آپ کو یاد ہو نا کہ یہ یہودی جو ہیں صحرائے سینا میں 40 سال تک گھومتے رہے ہیں، اب یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پوری غیر مسلم اسٹیٹ اور مسلم اسٹیٹ بھی، بہت شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے، انتہائی دکھ اور افسوس سے بات سامنے لانی پڑتی ہے کہ مسلم اسٹیٹ بھی ان کافروں کو مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہے۔ اب یہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سعودی عرب ہیں، بحرین ہیں، قطر ہیں اور عمان ہیں، اور آپ کے یہ متحدہ عرب امارات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے امریکی فوجی اڈے سے جہاز پرواز کرتے رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز جو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، پاکستان کا جو حال ہے وہ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو بھارت کو اس پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایران کو ان پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل سیدھے سیدھے سے یہ تو آپ اپنے آپ کو خود ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ پسٹل کن پٹی پہ رکھ کر کے اور وہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے پروگرام میں اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ میں جلدی سے جلدی خودکشی کر لوں۔ لیکن آپ خود سوچیں، اب آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں، آپ IMF کی جو قرضہ آپ نے لیا تھا اس کو ادا کرنے کے بجائے اس میں اب بڑھاوا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے جو آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، آپ نے، یہ سب آپ کی تباہی کے سامان ہیں۔
یعنی آج آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری اس کی ساری جو ہے وہ آپ کی تباہی یا بربادی کا سامان ہے جو بالکل سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ یہ ساری صورتحال کے بعد آپ کے اوپر تو کسی کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیگر اسلامی ممالک، ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ 9 غدار قطر نے چھوڑے ہیں بھارت کے، جن کو اوپر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ وہاں جو اٹامک آبدوز تیار کی جا رہی تھی، سب میرین جو اس کو تیار کی جائی تھی، اس کی راز جو ہیں انہوں نے بھارت کو بھیجا ہے، انہوں نے امریکہ کو بھیجا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو سب میرین کے جو راز تھے انہوں نے بھیجا ہے، اس پر ان کی پوری تحقیق ہوئی، وہ سب اطرافی جو مجرم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج جو ہیں ہندوستان میں بیٹھے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہونا چاہیے تھا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو درکنار، خود ترکی بھی، ترکیہ جسے کہتے ہیں، یعنی طیب اردگان صاحب، وہ بھی اس ملک کے مسلمانوں کے قتل میں شریک ہیں کسی نہ کسی طور پہ۔ وہ انجانے میں ہیں یا جانے میں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں رفح پہ جو حملہ ہوا ہے، رفح میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں طیب اردگان صاحب سے اور فتح صاحب سے، ہے نا، کہ بھائی جان رفح کا جو کراسنگ ہے اس میں آپ کا بھی تو علاقہ آتا ہے، آپ کے علاقے میں لوگ تھے نا، تو وہاں آ کر کے اگر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور آپ ٹک ٹک دیدم و ناکشیدم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو کیا آپ یہ پوری صورتحال کو سنبھال سکیں گے؟ نہیں، آپ پر بھی حملہ ہوگا، اور گریٹر اسرائیل کے لیے یہ نیتن یاہو جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہا ہے، اور یہ ساری صورتحال اگر اسی طرح رہی تو خدا نہ خواستہ یہ پورا مشرق وسطیٰ، میں تو اسے مغرب وسطیٰ کہتا ہوں اس لیے کہ بھائی ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے لیے تو مغرب وسطیٰ ہے۔ یہ جو مغرب وسطیٰ، یہ مشرق وسطیٰ، یہاں پر انتہائی قسم کی دردناک کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا نہ سمجھے امریکہ، آپ جا کے آج کل لائف آسٹن جو ہے، ان کے جو وزیر دفاع ہیں لائف آسٹن جو ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ اس وقت جو ہے ICU میں داخل ہیں، ان کے مثانے میں جو ہے کینسر ہو گیا ہے، اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسٹر آسٹن، آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ یاد تو آتا ہوگا آپ نے کس طرح سے افغانستان کے بچوں کا قتل عام میں شریک رہے، اس کے بعد لیبیا میں، اس کے بعد لبنان میں، اس کے بعد شام میں، اس کے بعد عراق میں، کس طرح آپ مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے رہے۔ آپ کو یاد تو آتا ہوگا مسٹر آسٹن، آپ کو یاد تو آتا ہوگا مسٹر آسٹن۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور اپنے دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو 15,000 ویورز ہو گئے ہیں میرے چینل کے، اور 15,000 ویورز نے مجھے دیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی بہت شکر گزار ہوں، اور اس بات کی توقع بھی رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں گے، اور پوری ویڈیو کو انشاءاللہ تعالی دیکھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا، اللہ نگہبان۔